الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والے مومنین و مومنات کو عید غدیر کی بہت بہت مبارک ہو، اور یہ آنے والی شب عید غدیر کی شب ہے، اور انشاءاللہ جمعرات کا دن عید غدیر کا دن ہے۔ یاد رہے، عید غدیر کے حوالے سے آج آپ تمام مومنین کی خدمت میں 12 اعمال ذکر کریں گے، جن کو آپ کوشش کریں کہ ضرور انجام دیں۔ اس سے پہلے کہ اعمال کی تفصیل بیان کی جائے، یاد رہے کہ عید غدیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر پر نعمتوں کو مکمل کر دیا، اور اس دین کو مکمل کرنے کے بعد اس دین پہ اللہ راضی ہو گیا اور اس دین کو قبول کر لیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان فرمایا، اور اپنے بعد انہیں اپنا خلیفہ اور جانشین کے طور پر امت کو ان کا تعارف کروایا۔ اس لیے اس دن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی خصوصیت ہے۔ اس دن میں جو آپ نے سب سے پہلا عمل کرنا ہے، اس دن کا غسل کرنا ہے۔ دوسرا عمل جو آپ نے انجام دینا ہے وہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور یاد رہے کہ عید غدیر کے روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ یہ روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ روزہ 60 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور بعض روایات میں موجود ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ 1,00,000 مہینے کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ 60 مہینوں کے روزے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور بعض روایات میں موجود ہے کہ جس نے غدیر کا روزہ رکھا اس سے ثواب کیا ملے گا کہ گویا اس کا مقام ایسا ہے کہ اس نے دہر کے برابر روزہ رکھا۔ اور بعض روایات میں موجود ہے کہ ایک ایسا شخص ہو کہ جب وہ دنیا میں آیا ہو اور وہ قیامت تک زندہ رہا ہو اور اس نے مسلسل روزے رکھے ہوں، ایسا روزہ رکھنے کا ثواب یوم عید غدیر کا روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اور جو یہ روزہ رکھے گا، اللہ اسے 100 حج اور 100 مقبول عمروں کا ثواب بھی عنایت فرمائے گا۔ لہٰذا عید غدیر کے دن کا روزہ ممکن ہو تو ضرور رکھا جائے۔ پہلا عمل غسل کرنا، روزہ رکھنا۔ اس دن کو یوم تبسم کہا جاتا ہے۔ روایات میں موجود ہے امام رضا علیہ السلام نے اسے یوم تبسم فرمایا، لہٰذا مسکرانا۔ تیسرا عمل اس دن کا یہ ہے کہ جب بھی مومنین سے ملیں مسکرا کر ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کو مٹھائی کھلائیں۔ اگلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ اس دن نماز پڑھنی ہے۔ نماز 2 رکعت نماز ہے یوم عید غدیر کے نام سے، قربتاً الی اللہ تعالی۔ اور اس میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، اور اس میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس نماز کو زوال کے قریب جا کر انجام دیا جائے، چونکہ یہی وہ عظیم وقت ہے جب رسول اسلام نے امیر المؤمنین کی ولایت و امامت کا اعلان کیا تھا۔ اور نماز کے بعد دعا ہے، اور 100 دفعہ الحمدللہ اور شکر للہ بھی انجام دینا ہے، جس کی تفصیل مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے، وہ بھی نماز کا عمل ہے، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس میں الحمد کے بعد آپ نے 10 مرتبہ انا انزلنا، 10 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی، اور 10 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تفصیل بھی مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مومنین کے گھر جائیں، مومنین سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں، اور مومنین سے مصافحہ کرنے والوں پر اللہ کا خاص لطف و کرم اور عنایت ہوگی۔ مومنین کو مٹھائی کھلائیں، ولو کچھ بھی کھلائیں۔ اس کے علاوہ اگلا عمل جو اس دن میں آپ انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مومنین کی دعوت کریں۔ مومنین کو کھانا کھلانے کا بے حد ثواب روایات میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں، اگر کوئی مومن شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا آپ سے ناراض ہے، اور ناراضگی کوئی ایسی نہیں خدا نہ خواستہ کہ اسے معاف نہ کیا جا سکتا ہو، جتنی بڑی بھی ناراضگی ہو، آج خوشی کے دن پر اس بندہ مومن کو
امام علی علیہ السلام کی محبت کے طور پر معاف کر دیا جائے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اعلان کرتے پھریں اللہ کی بارگاہ میں اسے معاف کر دیں، اہل بیت کی بارگاہ میں اسے معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ صدقہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، آپ صدقہ دیجئے۔ اور اس دن کا جو سب سے اہم عمل ہے، جیسے میں نے روزہ بیان کیا، نمازیں بیان کی، مومنین سے ملنا، مسکرا کر ملنا، اس کے ساتھ ساتھ اس دن میں زیارت امیر المومنین کرنے کا بہت ثواب ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں موجود ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام سرکار رضا نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تم جہاں بھی ہو کوشش کرو کہ عید غدیر والے دن یعنی 18 ذی الحجہ والے دن اپنے آپ کو امیر المومنین کی بارگاہ میں لے جاؤ، یعنی نجف اشرف بارگاہ علی میں پہنچو۔ تو اس دن آپ دور نزدیک دونوں سے سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں، زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ مفاتیح الجنان میں 3 زیارتیں موجود ہیں جو اس دن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان زیارتوں کی تلاوت کیجیے، اور بالخصوص زیارت امین اللہ یوم غدیر والے دن ضرور پڑھیے۔ ان زیارتوں کی تفصیل بھی مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ مختصر اعمال ہیں جو آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ مزید اعمال کے لیے مفاتیح الجنان کے اندر رجوع کریں، وہاں دیکھیں کہ کون کون سے اور اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ شیعان حیدر کرار کی سب سے بڑی عید یہ ہے، رسول اسلام نے اس کو عید الاکبر کہا ہے، اور اس دن دعائے ندبہ بھی پڑھیے گا۔ دعائے ندبہ کے متعلق بھی روایت موجود ہے کہ معصوم نے فرمایا 4 عیدوں میں دعائے ندبہ کا پڑھنا مستحب ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ اور عید غدیر والے دن۔ تو اللہ نے آپ اور مجھے توفیق دی ہے عید غدیر منانے کی، تو دعائے ندبہ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں تمام مومنین کو، اور بالخصوص جو مومنین دنیا سے رخصت ہو گئے، ان تمام کو اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی علیہ السلام والائمۃ المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔